السلام علیکم۔ آج کی کہانی ٹیپو سلطان، میسور کے حکمران اور برطانوی توسیع کے سخت مخالف۔ جنوبی ہند کی سرزمین خاموش کھڑی تھی۔ دور تک سبز میدان پھیلے ہوئے تھے، پہاڑ اپنی چوٹیوں میں بادل سجائے تھے۔ شہر بازار معمول کے مطابق کھلے تھے، مگر فضائی میں ایک خوف تھا۔ لوگ آنے والے دن سے پریشان تھے۔ غیر ملکی طاقتیں اپنا اثر بڑھا رہی تھیں۔ مقامی حکمران مسلسل دباؤ میں تھے۔ میسور بھی اس آزمائش سے گزر رہا تھا۔ اس ریاست میں ایک نوجوان شہزادہ تھا، اس کا نام ٹیپو تھا۔ وہ بچپن ہی سے غیر معمولی تھا۔ اسے شاہی آسائشوں سے زیادہ پسند نہ تھی۔ وہ سپاہیوں کی حالت جاننا چاہتا تھا۔ وہ کسانوں کے مسائل بھی سننا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں ایک عزم تھا، اپنی سرزمین کا محفوظ رکھنے کا عزم۔ اس کے والد حیدر علی بہادر تھے۔ وہ جنگی معاملات میں ماہر سمجھے جاتے تھے۔ ٹیپو نے والد سے بہت کچھ سیکھا۔ اس نے تلوار چلانا بھی سیکھا، اس نے گھوڑے کی سواری بھی سیکھی، اس نے جنگی حکمت عملی سیکھی، مگر ایک بات سب سے اہم تھی، اس نے صبر کرنا سیکھا تھا۔ حیدر علی اکثر اسے سمجھاتے تھے، بادشاہ سے تاج پہننے کا نام نہیں، حکمران کو رعایا کا محافظ ہونا چاہیے، طاقت کا مقصد انصاف ہونا چاہیے، ہمیشہ کمزور کی مدد کرنا اصل بہادری ہے۔ ٹیپو یہ بات دل میں بساتا تھا۔ وقت ہی سے بدلتا رہا۔ غیر ملکی کمپنی اپنی طاقت بڑھا رہی تھی۔ اس کے پاس منظم فوج موجود تھی۔ تجارت کے ساتھ سیاسی اثر بڑھتا گیا۔ کئی مقامی ریاستوں میں دباؤ میں آ گئے۔ کچھ حکمران خوف سے خاموش ہو گئے، کچھ نے وقتی مفاد کو ترجیح دی، مگر میسور نے مزاحمت جاری رکھی۔ ٹیپو اپنے والد کے ساتھ میدانوں میں وہ حالات کو بہت قریب سے دیکھتا تھا۔ اس نے سپاہیوں کی قربانی دیکھی تھی، اس نے زخمی جوانوں کو دیکھا تھا، اس نے ماؤں کی آنکھیں دیکھی تھیں۔ ان مناظر نے اسے بدل دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ جنگ تباہی ہے، مگر غلامی سے بھی بڑا دکھ۔ اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا، اپنی سرزمین کی آزادی بچانی ہوگی۔ کچھ عرصے بعد حالات مزید سنگین ہو گئے۔ جنگ کے بعد میسور پر چھا گئے۔ دشمن کی فوجیں آگے بڑھنے لگی۔ شہر کے دروازوں پر پہرا بڑھا، قلعوں میں اسلحہ جمع ہونے لگا۔ سپاہی اپنی گھوڑوں تیار کرنے لگے، عورتیں اپنے بچوں کو تسلی دیتی تھی۔ ٹیپو نے اپنے مشیروں کو بلایا، سب خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھے۔ اس نے نقشے کے سامنے رکھوایا، میز پر پورا علاقہ پھیلا ہوا تھا۔ وہ دیر تک نقشہ دیکھتا رہا۔ ایک سپہ سالار نے کہا، دشمن تعداد میں ہم سے زیادہ ہیں، ہمیں دفاعی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ ٹیپو نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، تعداد ہمیشہ فتح کا فیصلہ نہیں کرتی، حوصلہ اور نظم بھی طاقت بنتے ہیں، لیکن غیر ضروری خون ریزی نہیں ہوگی۔ ہماری جنگ عوام کے خلاف نہیں، ہماری لڑائی قبضے کے خلاف ہے۔ مشیر نے اسی بات کو غور سے سنا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، بلکہ مگر غرور بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اگلے دن وہ فوجی کیمپ پہنچا۔ سپاہی قطاروں میں کھڑے ہوئے تھے، کئی جوان کم عمر دکھائی دے رہے تھے۔ ٹیپو کے درمیان چلتا رہا، اس نے ہر چہرہ غور سے دیکھا۔ ایک نوجوان سپاہی سامنے آیا، اس کا نام رحیم تھا۔ وہ پہلی بار جنگ میں جانے والا تھا۔ اس کے چہرے پر تشویش نمایاں تھی۔ ٹیپو نے پوچھا، تم پریشان کیوں ہو؟ رحیم نے نظر جھکا کر کہا، حضور مجھے موت سے خوف آتا ہے۔ ٹیپو کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے نرمی سے کہا، بہادری خوف ختم کرنے کا نام نہیں، بہادری خوف کے باوجود درست قدم ہے۔ مگر یاد رکھو ایک بات، ہمیشہ زندہ رہنا بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے، بے مقصد جان دینا بہادری نہیں۔ رحیم نے سر اٹھا کر دیکھا، اسے اپنے قرآن کی بات سمجھ آئی۔ اس دن اس کے دل میں ہمت آئی۔ جنگ شروع ہوئی تو حالات سخت تھے۔ دشمن کی توپیں مسلسل گرج رہی تھی۔ میسوری سپاہی مضبوطی سے ڈٹے ہوئے تھے۔ قلعے کی دیواریں دھماکوں سے لرز رہی تھی۔ دھوئیں نے آسمان کو ڈھانپ لیا، مگر دفاعی صفیں قائم رہیں۔ ٹیپو خود سپاہیوں کے قریب موجود تھا۔ وہ دور بیٹھ کر حکم نہیں دے رہا تھا، وہ خطرناک مقامات کا معائنہ کر رہا تھا، زخمیوں کے لیے علاج کا بندوبست کر رہا تھا، کھانے اور پانی کا انتظام دیکھتا رہا، سپاہیوں کے حوصلے بلند کرتا رہا۔ ایک رات خبر پہنچی، اچانک دشمن نے ایک اہم راستہ گھیر لیا ہے۔ اگر راستہ بند رہتا ہے تو مسلسل تو شہر تک رسائی آسان ہو جاتی ہے۔ ٹیپو نے فوراً مجلس طلب کی۔ اس نے مختلف تجاویز پیش کی، کسی نے پیچھے ہٹنے کو مشورہ دیا، کسی نے فوری حملے کو کہا۔ ٹیپو نے سب کو غور سے دیکھا، پھر ایک خاموش سپاہی کی طرف دیکھا۔ وہ شخص کافی دیر سے چپ تھا۔ ٹیپو نے پوچھا، تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟
سپاہی نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، اگر ہم رات میں راستہ بدلیں تو رات دشمن کو ہماری سمت معلوم نہیں ہوگی، ہم چھوٹی جماعت آگے بھیج سکتے ہیں، باقی فوج بعد میں شامل ہوگی۔ ٹیپو نے فوراً منصوبہ منظور کر لیا، اس نے سپاہی کو شاباشی دی، اس نے کہا اچھی لڑائی عمر نہیں، عقل اور مشاہدہ اہم ہوتے ہیں۔ رات کے اندھیرے منصوبہ شروع ہوا، چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، سپاہی خاموشی سے آگے بڑھتے گئے، گھوڑوں کے قدم دبے دبے تھے، ہوا بھی جیسے سانس روک چکی تھی، کچھ فاصلے پر دشمن کا پہرا تھا، میسوری دستہ خاموشی سے آگے بڑھا، ایک معمولی آواز نے خطرہ پیدا کیا، دشمن پہرے دار چونک اٹھے، چند لمحے شور بلند ہوا، جنگ دوبارہ شروع ہو گیا رات میں، مگر میسوری دستہ راستہ بدل چکا تھا، اس حکمت گری سے اہم راستہ بچا، شہر کو فوری خطرے سے نجات ملی۔ صبح ٹیپو نے سپاہیوں کو جمع کیا، اس نے کسی ایک شخص کو کریڈٹ نہیں دیا، اس نے کہا یہ اجتماعی کامیابی ہے، ہر سپاہی نے اپنا فرض نبھایا، ہر معمولی کوشش اہم ثابت ہوئی۔ اس دوران ایک بوڑھا کسان آیا، اس کے کپڑے گرد سے بھرے ہوئے تھے، وہ حکمران سے ملنا چاہتا تھا۔ ٹیپو نے اسے اندر بلایا، بوڑھے نے جھک کر سلام کیا، پھر اس نے شکایت بیان کی، اس نے کہا فصلیں تباہ ہو رہی، جنگ نے ہمارا گھر اجاڑ دیا، ہمیں خوف ہے اگلی فصل کا۔ ٹیپو خاموشی سے سنتا رہا، اس نے کسان کی بات نہیں کاٹی، پھر اس نے افسر کو حکم دیا متاثرہ کسانوں کی مدد فوری کی جائے، بیج اور ضروری سامان فوراً فراہم کیا جائے، کسی پر ناجائز بوجھ نہ ڈالا جائے۔ کسان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا بادشاہ سلامت، شکریہ۔ ٹیپو نے جواب دیا، شکریہ مجھے نہیں، یہ تمہارا حق ہے، احسان نہیں۔ یہ جملہ سن کر سب خاموش ہو گئے، حکمرانی کا اصل مطلب سامنے آ چکا تھا، وقت گزر رہا تھا، جنگیں جاری تھی، ابھی حالات میسور کے حق میں آئے، کئی مشکلات زیادہ بڑھ گئی، مگر ٹیپو نے مزاحمت نہیں چھوڑی، اس نے فوج کو جدید بنانے کی کوشش کی، اس نے نئی جنگ ٹیکنیک اپنائی، راکٹ ٹیکنالوجی پر بھی توجہ دی، میسوری فوج نے اسے استعمال کیا۔ اس دوران میں یہ غیر معمولی تھا، مگر ٹیپو کو صرف جنگی تیاری نہیں چاہتا تھا، وہ ریاست کو مضبوط بھی کرنا چاہتا تھا، ذرا بہتر کرنے کی کوشش کی، تجارت کو فروغ دینے کی کوشش کی، نظم و نسق بہتر بنایا، قلعوں کی حفاظت مضبوط کی گئی۔ اس دوران کچھ لوگ خوفزدہ تھے، انہیں لگتا تھا جنگ ختم نہیں ہوگی۔ ٹیپو نے انہیں حوصلہ دیا، اس نے کہا مشکل وقت مستقل نہیں، مگر کمزور ارادہ نقصان بڑھاتا ہے، ہمیں عقل کے ساتھ ثابت قدم رکھنا ہے۔ ایک دن دربار میں خبر ہے، کچھ مقامی سردار دشمن سے ملے تھے، ان کے بدلے انہیں ذاتی فائدے ملے، دربار میں بے چینی پھیل گئی، ایک سپاہ سالار غصے میں آگے اس نے کہا انہیں سخت سزا دیں۔ ٹیپو نے کچھ دیر سوچا، پھر اس نے کہا خیانت غلط ہے، مگر فیصلہ ثبوت و انصاف سے ہوگا، غصے میں انصاف نہیں کیا جاتا۔ اس فیصلے نے سب کو حیران کیا، ٹیپو جانتا تھا کہ اقتدار عارضی ہے، مگر انصاف کی مثال دیر تک رہتی ہے۔ سال گزرتے گیا، خطرہ بڑھتا گیا، دشمن نے نئی طاقت حاصل کی، اتحادی بدلتے رہے اور حالت بگڑتے رہے، میسور پر دباؤ مسلسل بڑھتا گیا، آخرکار ایک بڑی جنگ کا وقت آیا، قلعے کے گرد دشمن جمع ہو گئے، توپوں کی آواز دور تک سنائی دے رہی تھی، شہر میں خوف کی لہر دوڑی۔ ٹیپو نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا، ہر شخص جانتا تھا کہ خطرہ قریب ہے، اس نے کہا آج فیصلہ مشکل ہے، مگر اصول آسانی سے نہیں بدلتے۔ ایک وزیر نے کہا صلح کر لیجیے، شاید راستہ بچ جائے کسی طرح۔ ٹیپو نے جواب دیا صلح ہمیشہ بری نہیں، مگر عزت اور اختیار بھی ضروری ہیں۔ اس نے سپاہیوں کو آخری ہدایت دی، عوام کو محفوظ راستے دیے گئے، زخمیوں کے لیے جگہ مقرر کی گئی، قلعے کے دروازے مضبوط کیے گئے، پھر شدید لڑائی شروع ہو گئی، دشمن کی توپیں مسلسل آگ برساتی تھی، میسوری فوج بھرپور مزاحمت کرتی رہی، ہر طرف دھواں پھیل گیا، مگر سپاہیوں کا حوصلہ قائم رہا۔ ٹیپو خود میدان کے قریب تھا، اس نے اپنے ساتھیوں کو ہمت دی، اسے معلوم تھا کہ حالات انتہائی مشکل ہیں، پھر بھی اس نے فرار نہیں چنا۔ ایک وفادار سپاہی نے کہا حضور آپ محفوظ مقام پر چلے جائیں، ریاست کو آپ کی ضرورت ہے۔ ٹیپو نے جواب دیا میں اکیلا نہیں، یہ لوگ بھی میری ذمہ داری ہیں، حکمران کا فرض میں مشکل وقت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جنگ کئی گھنٹے تک جاری رہی، قلعے کے حصے نقصان کا شکار ہوئے، سپاہی تھک چکے تھے، مگر لڑتے رہے، آخرکار دشمن نے اندر راستہ بنایا، ٹیپو نے آخری دفعہ منظم کیا، اس نے اپنے قریب لوگوں کو دیکھا، کچھ زخمی تھے، کچھ تھک چکے تھے، مگر سب کی نظریں اپنے قائد پر تھی۔ ٹیپو نے کہا اگر ہم شکستے تو ہماری کوشش پھر بھی یاد رہیں گی، مقصد صرف فتح حاصل کرنا نہیں، مقصد حق کے لیے کھڑا ہونا۔ پھر وہ آخری مارکے میں اتر گیا، وہ بہادری سے مقابلہ کرتا رہا، اس کی مضامت تاریخ میں مضبوط ہوئی۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا، ٹیپو سلطان جنگ میں مارا گیا، میسور نے اپنا حکمران کھو دیا، مگر اس کا حوصلہ بلند رہا۔
خبر شہر میں پھیلی تو خاموشی چھا گئی، لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، کئی آنکھیں نم ہو گئی، کئی دل غم سے بھرے تھے۔ وہ بوڑھا کسان بھی وہاں موجود تھا جس کی فصل کبھی تباہ ہوئی تھی، اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، وہ اچھا حکمران تھا، اس نے ہمارا حق سمجھا تھا۔ نوجوان سپاہی رحیم بھی زندہ تھا، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا تھا، اسے وہ پرانی بات یاد آئی، بہادری خوف ختم نہیں کرتا، بہادری خوف کے باوجود درست قدم ہے۔ رحیم نے آنکھیں بند کر لی، اس کے دل میں ایک عہد پیدا ہوا، وہ ظلم کو معمول نہیں سمجھے گا، وہ کمزور کی آواز سنے گا۔ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل گیا، حکومتیں آئیں اور حکومتیں چلی گئیں، فیلوں کی دیواریں خاموش ہو گئیں، مگر کچھ کردار وقت سے بڑے ہوتے گئے۔ ٹیپو کا نام بھی باقی رہا، اس کی زندگی کئی سبق دیتی تھی، طاقت صرف ہتھیار رکھنے سے نہیں ملتی، اصل قوت مضبوط ارادے میں ہوتی ہے۔ حکمران کی عظمت رائے سے جڑی ہوتی ہے، انصاف کے بغیر اقتدار بے معنی ہے۔ اس کی داستان ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے، مشکل حالات میں حوصلہ ضروری ہے، مگر حوصلے کے ساتھ عقل بھی چاہیے، جوش کے ساتھ نظم بھی ضروری ہے، فتح کے ساتھ انسان بھی یاد رکھنی چاہیے۔ تاریخ صرف جنگوں کے نہیں، تاریخ کرداروں کا آئینہ بھی ہوتی ہے، اس آئینے میں انسان خود کو دیکھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ مشکل وقت میں کیا ہے، وہ طاقت ملنے پر کیا کرتا ہے، وہ کمزور سامنے آنے پر کیا کرتا ہے۔ ٹیپو کی داستان اسی سوال کا ایک مضبوط اور جذباتی جواب پیش کرتی تھی۔ اس نے مشکلات کے سامنے سر نہیں جھکایا، اس نے اپنے اصول آسانی سے نہیں بیچے، اس نے رائے کو ذمہ داری سمجھی، اس نے طاقت کو مقصد نہیں بنایا، اس نے مزاحمت کو عزت سے جوڑا۔ اس لیے اس کا نام باقی رہا، کیونکہ تاریخ ہمیں بہادروں کو نہیں بھولتی، خصوصاً وہ بہادر جو اصول نبھاتے ہیں۔ کہانی کا سبق، اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اصل بہادری کردار میں ہے، اقتدار عارضی ہوتا ہے، اصول باقی رہتا ہے۔ مشکل اور انسان کی حقیقت دکھاتا ہے، انصاف حکمران کو عظمت عطا کرتا ہے، اور وطن سے وفاداری کردار سنوارتی ہے۔ انسان اگر طاقتور ہو کر بھی انصاف کرے تو اس کا اثر نسلوں تک رہتا ہے، اگر کمزور ہو کر بھی ہمت رکھے تو حالات بدلنے کی امید پیدا ہوتی ہے۔ ٹیپو سلطان کی داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ عزت صرف فتح سے نہیں ملتی، کبھی اصولوں پر قائم رہنا فتح ہے، اور کبھی قربانی آنے والی نسل کا حوصلہ بن جاتی ہے۔